ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو أول والآخر والظاهر والباطن وهو بلا كل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الرؤوف الرحيم سب سے پہلے حمد صرف کائنات کی جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، جو جزا و سزا کے دل کا مالک ہے، خالق ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، سبھی خاص عام حمدیں تعریفیں اسی کے لیے جو روزی دینے والا ہے، جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام صلاۃ و سلام ذات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے جمعہ المبارک کا موضوع تخلیق نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، جن کا ماہ مبارک ربیع اول جاری اور ساری ہے، اور آج اس ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت 27واں پارہ جو آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سیدھا سا سادہ سا اول وہی اول ہے، والآخر وہی آخر ہے، والظاہر وہ ظاہر ہے، والباطن وہ باطن ہے، وہو بکل شیء علیم وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ مبارک ہے۔ اس میں جو حمد خدا ہے، جو الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ آیت اتری، بتایا گیا کہ رب اول ہے، آخر ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہو بہو اسی طرح نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ یعنی کہ جس طرح اول آخر ظاہر باطن اللہ کی اسماء و صفات ہیں، اسی طرح یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی اس کے بھی اسماء اور صفات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر، باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی کی طرف اسی سے ملنے کے لیے گئے کہ جو کچھ بھی ہے، جس طرح صفات اس آیت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، ہو بہو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ اولیت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں 8ویں پارے میں قرآن کی روشنی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے، اس کے بارے میں حکم دیا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے یہی حکم ہوا اور میں سب سے پہلا مسلمان۔ اور سنیں ولیت کے بارے میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، حضور ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ النور، مدارج النبوت صفحہ 1 جلد 2 میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اولیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پہلے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد وہ اول کی یہ تشریح ہو رہی ہے، یہ جو پہلا اسم ہے وہ اول اس کے بارے میں۔ آگے سنیں، حضرت جابر بن عبداللہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل اشیاء من نور نبی کا من نور، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ بہت بڑی بات، حجت العالمین اس میں جناب جابر کی یہ روایت حدیث جس میں حضور فرمایا کہ سب سے پہلے جو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ تو اولیت میں حضور کی ذات بابرکت ہے۔ اور سنیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے اور فرمایا قال كنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم 14 عالم، کہ میں اپنے رب کے ہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 پہلے سال جو ہیں 14,000 سال پہلے نور تھا۔ 14 14,000 سال پہلے آدم سے حضور ارشاد فرمایا۔ اور سنیں اولیت کے بارے میں، اس میں اول کے بارے میں، حضور کی ذات بابرکت کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کے بارے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبریل یہ تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کوئی علم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس خادم کے، اس نوری مخلوق کے واللہ عالم اسے اپنی عمر کے بارے میں معلوم بھی ہو، لیکن ادب کا تقاضا ہے، آپ فرمایا کہ یا رسول اللہ میری عمر کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ واللہ عالم کہ آپ بتاتے کہ بھی میں آپ سے بڑا ہوں، یہ میری عمر آپ سے زیادہ ہے، یا میں آپ سے پہلے پیدا کیا گیا ہوں۔ آپ نے سیدھے سے الفاظ بولے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ فرمایا کہ کچھ مجھے اندازہ ہو کہ تیری عمر کے بارے میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ چوتھے حجاب پر 70,000 سال بعد ایک تارا جو ستارہ تھا وہ چمکتا تھا، روشن ہوتا تھا، طلوع ہوتا تھا۔ میں جبریل نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ 72,000 مرتبہ
تارے کو دیکھ چکا۔ یہ بات سننے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے اپنے رب کی قسم کہ وہ ستارہ، وہ تارا میں ہی تھا، وہ میرا ہی وجود تھا۔ وہ ستارے کی شکل میں ہو، وہ نور کی شکل میں ہو، وہ جس شکل میں بھی ہو، حضور فرمایا رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں تھا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ وَالضُّحَا مُکھڑا وَاللَّيْلِ زُلف ماں زادہ کاجل پایا اے ہوئے غالمل سارے کہندے نے وارے ربا کیا یار سجایا ہے۔ بعض لوگ حضور کے نور کے منکر ہیں، بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، آگے سنیں۔ وسیلہ مصطفیٰ جناب حضرت عمر بن خطاب وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے قطع سرزد ہوئی، لرزش آئی، یا جو بھی فعل بنا، تو انہیں اپنی اس ندامت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کی، التجا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ کس کے لیے؟ وسیلہ کس کا بنا؟ کہ حضور وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ عام فعل میں کچھ گروہ ایسا ہے وہ آدم کو اولیت مانتا، اور بعض ایسا گروہ ہے وہ جناب علی المولا کو اول مانتے، ابو تراب کے لقب کے ساتھ جو حضور نے آپ کو نوازا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی المولا آدم کے بھی باپ ہیں، ابو تراب۔ لیکن باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں، لیکن جو ہمارا موضوع ہے اس سے ہم بھٹک جائیں گے۔ وسیلہ مصطفیٰ حضور کی ذات بنی، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ محمد مصطفیٰ کے صدقے مجھے بخش دے، میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ کس کے لیے؟ حضور کے نامہ امام کے صدقے۔ قال وکیف عرفت محمد، اللہ فرماتا ہے کہ تو نے محمد کو کس طرح پہچانا، تو نے اس نام کو کس طرح پہچانا؟ تو عرض کی کہ یا اللہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، مجھ میں روح پھونکی، تو میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ تیرے عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ اس سونے کا نام بھی لکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کہ حضور کی ذات اولیت میں بھی ہے اور وسیلہ بھی ہے۔ وہ چاہے پیغمبر ہو، عام ہو، خاص ہو، حضور کی نام کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی معاف بھی فرما دیتا ہے، اور اس کے وسیلے سے اگر کوئی مدد طلب کرتا ہے تو اس کی مدد بھی کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر تو نام کے صدقے بخشش فرمائی۔ میں نے سنا کہ جب آدم کا مجسمہ بنا، پتلا بنا، روح کو جب اندر داخل کیا گیا، کہتے ہیں کہ وہ نوری مخلوق روح نور ہے، مٹی کا یہ پتلا جسم یہ فانی ہے، فنا ہے، فنا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جب اس کو روح کو، آدم کی روح کو انسانی جسم میں داخل کیا گیا تو اس کو اسی لمحے باہر نکلنا
پڑا روح، آدم کی روح۔ فرمایا کہ کیا ماجرا، تو اس کے جسم میں کیوں نہیں رہتی، سماتی کیوں نہیں، ٹھہرتی کیوں نہیں؟ روح فرمایا کہ اس کے جسم کے اندر اندھیرا ہے، اس کے جسم کے اندر اندھیرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور محمد کی جھلک اس میں ڈالا، سبحان اللہ۔ روح نے اندر بسیرا کر لیا، سما کی سکون مل گیا۔ نور محمد کے جو منکر ہیں یا عشق محمد کے جو منکر ہیں، وسیلہ محمد کے جو منکر ہیں، ان کے جسموں کے اندر جو روح بھی ہے وہ حضور کے صدقے میں۔ میں نے قدرت بیان کیا، حق بیان کیا، تو لہذا حضور کی ذات اولیت میں بھی، روح کے اندر سمانے میں بھی، پروان چڑھانے میں بھی، ہر چیز میں اولیت ہے حضور کی ذات بابرکت۔ تو لوگ آپ کی ذات بابرکت کو بعض لوگ ہلکا لے لیتے ہیں۔ معاذ اللہ جو ہم نے پڑھا، کتابوں میں دیکھا، بہت ہی گستاخی بے علمی یہ لوگ کرتے ہیں، یہ فرقے والے۔ آگے سنیں، جناب آدم نے فرمایا کہ یا اللہ، میں نے اپنا سر جب اٹھا کر دیکھا تو میں نے عرش اعلیٰ کی ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات اقدس کا نام ہے، نامی تیرے اسم گرامی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ یقیناً تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ کو اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اور سنیں، آگے فرمایا کہ قال صدقت یا آدم ولولا محمد ما خلقک۔ فرمایا کہ آدم تو نے ٹھیک سمجھا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ پیدا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ آدم تو ٹھیک پہنچا، تو ٹھیک سمجھا، اگر محمد نہ ہوتے وَلَوْلَا مُحَمَّدْ مَا خَلَقْتُكَ، تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور سنیں حضور کی ذات بابرکت کی اہمیت کے بارے میں، افضلیت کے بارے میں، کہ حضور کی ذات مقصود کائنات ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد سے پوچھتے ہیں، آدم علیہ السلام سے، آپ سوال کرتے ہیں کہ ابا حضور بتائیں کہ اللہ کے ہاں آپ کی ذات زیادہ نزدیک ہے، افضل ہے، یا مقام ہے، یا قرب ہے، جو بھی لفظ لے لیں۔ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا جناب آدم سے، جو آپ آگے سے خاموش ہیں، کوئی بھی سوال کا جواب آپ نے دے رہے، اور آپ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے کہ آپ یہ بتائیں کہ افضلیت میں آپ زیادہ آگے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں تجھے بھی نہ بناتا۔ اور مکتوبات میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لولا لما اظہرت ربوبیت، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ، بہت بڑی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی کہ اے لوگوں، ہر خاص عام سب کو بتا دیا کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو، محمد کو، احمد کو، اس کو نہ بنانا ہوتا، وجود میں نہ لانا ہوتا، تو میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا تھا، تصور بھی نہیں کرنا تھا، سوچنا بھی نہیں تھا۔ یہ حضور کی ذات ہے۔ تو لہذا
زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور پنجابی کے شاعر نے کہا جی خالق نے آقا نو بناونا نہ ہوندا، قسم رب دی دنیا بنائی نہ جاندی۔ جے دنیا دے رہبر نے آنا نہ ہوندا ہے رونق جہاں تے لائی نہ جاندی، جے امت دے والی نے رالے نہ ہوندے امت کدی بخشوائی نہ جاندی۔ اے امت دے والی نے رالے نہ ہوندے امت کدی بخشوائی نہ جاندی۔ اس امت دے والی نے رالے نے، ورنہ اس امت نے کوئی کسر نہیں چھڈی گناہ۔ حضور فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جڑے نہیں گناہ کیتے ہو میری امت وہ گناہ کرے گی۔ تو تسی دیکھ لو معاشرے چ کی نہیں ہویا، کی نہیں خرافاتاں یا کیڑے گناہ نہیں ایسے جڑے کری جا رہے۔ بہت سی ایسیاں بریاں عادتاں، خصلتاں، کبیرہ گناہ جڑے لوگوں نے تصور دے وچ بھی نہیں وہ اس امت نے کی، لیکن اس امت دا والی نرالا، اس امت دا شفاعت کرنے والی ہستی او عظیم سے عظیم تر ہے جو اپنی اس گناہگار امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا۔ تو لہذا حضور کی ذات بابرکت کو سمجھو کہ ان کا اس جہاں میں آنا باعث رحمت ہے، یہاں سے جانا ظاہری طور سے حقیقی نہیں، پکے نہیں، اکھاں تو جڑا اوجل ہو جانا او دے واسطے نہیں، او بھی اپنے واسطے ذریعہ نجات۔ ساڈے کو اکھاں نہیں کہ حضور نو تک لی۔ میں پچھلی محفل میں عرض کی کہ میں حضور نو خواب چ دیکھیا تے میری اکھاں دے پوٹے نے گوارا کیتا کہ میں حضور دا چہرہ تک لا۔ زلفاں مبارک تے کری اکھاں نہیں جرت نہیں پئی حضور نو تک لی دیکھ دی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور دی ذات، یہ حضور دا مقام۔ آگے چلے، ان سب باتوں سے میاں محمد فرماتے ہیں کہ نور محمد روشن آدم ہے یہ نہ ہویا، اول آخر دونوں پاسے وہی مالک ہے۔ کہ نور محمد روشن آدم ہے یہ نہ ہویا، اول آخر دونوں پاسے وہی مالک ہویا۔ کہ حضور دے ہی چلتے ہر صبح ہر عام ہر پاسے جاری اور ساری۔ اور سنیں حضور کی اولیت کے بارے میں، تبھی حمیری اثر یہ یمن سے چلا، اس کے ساتھ عالموں کے بہت سے قافلے جو پڑھے لکھے جو بنی اسرائیل کی کتابوں کے علم جانتے تھے پہچانتے تھے، جہاں بھی رکتا لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کے آگے جھکتے، اس کی حکومت کو تسلیم کرتے یا اس کے آگے اپنا سر جھکاتے یا یوں کہہ لیں کہ اس کی عزت کرتے۔ لیکن جب یہ مکہ میں داخل ہوا، خانہ کعبہ میں داخل ہوا، حرم کعبہ میں داخل ہوا، کعبے کی سرزمین میں داخل ہوا، آیا قافلہ اس کا ساتھ ہے، مسئلہ مسائل مولوی دے نال، پورا پروٹوکول دے نال۔ انہیں آگے دیکھا کہ اتھوں دے جڑے باسی نے لوگ نے، او میں ایک چنگا بھلا رتبے والا بندہ، میرا دبدبا مینوں من لوکی میرے اگے جھکن مینوں سلاما کر، کوئی آ کیڑا شہر ہے، آ کیڑے باسی نے جڑے مینوں چنگے دے نہیں جان دے۔
ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਤਵਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਐ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਤਵਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਢਾਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਦਰਦ ਤੇ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਸ ਇਹਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ नहीं और कुछ नहीं। लेकिन जनाब अब्दुल मुतलब वो फरमाते कि जब हजूर इस दुनिया पे आए, मैं तवाफ़े काबा से मशगूल था, मैं आपकी अखी देखा कि खाना काबा सजदा कीता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਹਿ ਗਿਆ। हर चीज शुक्र बजा ला रही थी कि हजूर हस्ती आ गई, जिन्हों हर जिन्हों इस शजर हजर उन्होंने दी इज्जत को जानेगी, उन्होंने मकाम को जानेगी, और दूजे जेड़े आ शजर हजर में सजदा करेंगे कि वो हस्ती आ गई। वो जेड़ा शेर है कि लोगों का सजदा करदे सजदे च टहगा, जिथे अगे तमाम जमीन दे जिन्हें भी इंसान ने, मुसलमान ने, वो अगे झुकते ते काबा किदे अगे झुकिया, हजूर दी गल ते काबे दा कहना जेड़ा मिहराब दे उत्ते वो लगा परनाला, वो भी सिमत दसदा कि काबे दा काबा इधर ही मदीने आ। ये भी जो गल मैं बयान करना जरूर समझदा सी। अगे दुनिया जी वो तभी हवेली ने ये ख्याल कर लिया गलत, ते बड़े तबीब आए, बड़े बड़े हकीम आए, उन्होंने आख्या भी ना भी साढ़े रसो काम पा रहा। कोई एक सियाना हकीम बोलिया, उन्हें आख्या भी तू उन्होंने राज की गल दसे ते मैं तेरी कुछ शायद मदद कर लिया। उसने कहा कि मैं आ जिहड़ा काबा है इहनूं मैं गिराण दी सोचिया सी। उस आखिया ना ऐ गलती ना कर, यार इस ख्याल तो तौबा कर, क्योंकि इहदा भी कोई वाली है जिहड़ा सब ताकतां तो उत्ते आ, जिहड़ा इहदी हिफाजत करदा है, उस गुनाह तो तौबा कर। कहते उन्हें सच्चे दिल नाल तौबा की, मुसलमान होया, काबे ते गिलाफ चाड़िया, जिहड़े इहदे नाल आलम सी, तज़ीम की, सारे उत्ते तवाफ कीता, उत्थों टुरे ते मदीना चले गए। उत्थों दे आलमां जिहड़े उहदे नाल सी, उन्हें आख्या गया वो जगह सी जिहड़ी असीं पढ़िया किताबां दे विच कि आखिरत ज़मान नबी इस धरती ते आएगा, इत्थे उहदा बसेरा, इत्थे उहदा ठिकाना। मुसलमान जो हो गया तो हमें इश्क जाग गया, रब दी तजल्ली वेख ली, ते हुण रब दे सोहणे दी वो तजल्ली वेखना चाहता सी, ओहदे नाल नखरे देखना चाहता सी। वो कहंदा लै भी इत्थे ठिकाना ला दिओ पक्का पक्का। कहंदे तभी हमेरी ने आके आलमां नूं उत्थों दीयां लौंडियां आजाद करा के सारियां दे घर बनाए ते उन्हां दा ब्याह करता। ते कहंदे एक साल तक उन्हें उत्थे इंतजार नहीं कीता कि हजूर दी आमद दे विच
لیکن سال تو بعد انہیں ہجرت کرنی تھی جتوں آیا سے اتنے جانا سی یمن کا لکھا کہ شاید یمن واپس جانا ہوئے اللہ عالم انہیں پھر ایک خط تحریر کیتا خط لکھوایا تے انہاں سب تو وڈے جڑا انہاں دا جو عالم سی پڑھیا لکھیا تبھی امیری نے انہوں وصیت کی وہ وڈے عالم دے سپرد کیتا تے انہوں وصیت کی کہ آ خط جیندے رہے تو ٹھیک رہے نصیب میرے اگر میں مر گیا فوت ہو گیا یا تساں بھی مر گیا فوت ہو جائے تے آدمی اولاد میں پشت در پشت وصیت کرتے رہا ہے کہ آخر زمانہ میرا خط میری گل میرا چاہت پہنچاندے رہا ہے اس خط کا مطلب کی سی کہ اے پیغمبر آخر زمان اے برگزیدہ خدا بندے جہاں اے بروز شفیع بندگاں میں تبی ہوں آپ پر ایمان لایا آپ کے دادا ابراہیم کے دین کے اوپر ہوں ملت ابراہیم پر اگر مجھ کو زیارت ہوگی تو صحیح نصیب ورنہ روز قیامت مجھ غریب کو بھول مت جانا میری شفاعت فرما دیجیے کہ محبوبہ سونیا تیرے دادے امجد دے میں دین ملت پہ آیا تیریاں اڑیکاں جیسی مر گئے مک گئے سوا ہو گئے اور سونیا تو اچھا ہے تیری ذات اچھی ہے تیرا مقام اچھا ہے اسا گنہگار بدکار سیاہکار اے خط دی روح دے نال تیری بارگاہ جو پیش کرتے ہیں اگر تیرے کو پہنچ جائے تو سونیا سانو بھول نہ جا سانو آدھی شفاعت تم محروم نہ کری خط لکھے اس ویلے حضور دا ظاہری بے ست نہیں ہوئی یقین کرو آدھیاں اکھا دے نال اتھوں دے عاشق جڑے خط لکھ دے حضور دی بارگاہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اور لوگ حضور نو کہہ دے کہ حضور نو پڑھنا نہیں ہوندہ آج تکر اس دنیا دے وچ جڑے نہیں جا سکتے ان کرو خط لکھ کے حضور دی بارگاہ پیش کر دے کہ سونے انہوں نے در تے خط رکھ دے سونا جانا یا ساڑھی عرض جانے وہ آنے دسو جیہاں لوگوں کی کر دیا ختم نہیں دے پہ جڑے انہوں نے مول بھی چھڑے کتے چھڑے ہوئے حواری جڑے عاشقاں نو روک دے تومت لگان دے پھڑ دے انہیں عشق ندامت کر دے بےزتی کر دے کہ دسو کی خرافاتاں کرن دینے خط بھیجے ہوئے یقین کرو ہون کر خط بھیجی دنیا اتنے گئے مسافر سونے کو حاضری ہو جاتی آج دیکھر خط لکھتی دنیا دسو آپ اللہ تبھی ہمیری حضور دا یہ بے سکتی ہوئی اس میرے دا خط لگے آیا اس میرے دا خط لگے آیا انہوں یقین سی نا انہوں پتا سی میرا خط پہنچے گا حضور میری شفاعت فرماؤں گے وہ جان جا سی حضور دی ذات یہ لوگ کام یہ چیز دائزہ برحال حضور جدو مدینہ آئے لوگاں نے خوشیاں منائیاں جڑیاں آپا مناؤں گے انشاءاللہ جیسے لوگاں نے فتوے لوڑے کہنے کہ حضور نے اونٹھیں تے بیٹھے مدینہ دے لوگاں نے والہانہ استقبال کیتا سارے محرم بچڑ میرے کار حضور میرے کار جب ایسا دین سب تو پہلے علی گئی تو دو قدم پا جو تو دو قدم پا جو تو سو یار ساڑھے واسطے لوگ اساں دے آئیے نہ کوئی علم نہ نمازہ نہ سکھاتا کی ایک نصب ہے حضور دا انہوں نے نہ کھچا پوچھا لیے تو دو قدم پا جو مبارک کدھر پا جو تسی یہ تسی شعور کرو اندازہ لگاؤ کہ حضور دی ذات اوہ دے وہ صحابہ انہوں نے کی عشق ہوئے گا انہوں نے کی مقام ہوئے گا انہوں نے کی جستجو ہوئے گی کہ اونٹھڑی میں مہار پھاڑ کے سارے کھچن حضور ادھر آؤ اب میرے کہا
آؤ ادھر بیٹھو. حضور فرمایا کہ میری اونٹنی تو مہار نو چھڑ دیا. یہ جان بھی نہیں تھا جانا اور جانور کو نہیں پتا کہ حضور نے کتنے رہنا. وہ انسانہ تینوں نہیں پتا. اور بغض محمد رکھن والے اور تینوں نہیں پتا انہاں دیتا جانور جاندا کہ حضور نے جانا. وہ اونٹنی جاندا کہ حضور نے جانا. کہندے کہ او اونٹنی سیدھا حضرت ایوب انصاری دے کال بیٹھ گئے ہوتے جڑا تبھی ہمیری نے سب تو پہلا مکان حضور دے واسطے بنوایا تھا. اس مکان میں جا کے بیٹھ گئے. ابو علی نے خط پیش کیا تبھی ہمیری حضور نے جناب علم دیتا کہ پڑھ کے مولا علی نے پڑھ کے دسیا. دعا دیتی فرمایا کہ ضرور شفاعت فرمانا. یہ ساری گل بات روح البیان صفحہ 608 دے اوتے جلد 4 دے اوتے لکھیا گیا کہ کوئی میں آپ دے پلے بھی کراں تے میرے عشق دا ایک مقام ہے کہ گل حقیقت یہ گل حق ہے کہ نور محمد روشن آہا آدم حجی نہ ہویا اول آخر دوما پاسے وہ وہی معلوم ہویا. اگے ہو وہ ہاتھی آنے کا واقعہ اولیت دے بارے میں جڑے ابرہا ہاتھی بہ کے کھانا کعبہ میں گراؤن آئے سے وہ دے وچ کہ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کہندے کہ علم تارا جڑے لفظ نے ادا یہ معنی ہے کہ اے سونیا کیا تم نے نہ دیکھا. دسو اس ویلے کتنے سی حضور اس ویلے جناب عبد المطلب دی پیشانی دے ہوتے وڈا ہاتھی محمود جدا نام سی. وہ کہندے جدوں انہیں نور محمد نو چمکدیاں دیکھیا لاٹا مار دے دیکھیا تے سجدے تے ٹہ گیا. صرف کہندے وہی بچ گیا سی باقی سارے فنا برباد کر دتے. جناب عبد المطلب نے بھی آپ دے کھچ لے انہیں کہا جا شاوا تیرے کام تو جانے تو سونا جانے زنجیر پھاڑ کے لوا رب دی بارگاہ تے جان دی رب سونے میں آپ دے اونٹ لے آیا تے نور محمد دی وجہ نال کہندے عبد المطلب دی اس نے انی کو تعظیم کیتی انی کو دی عزت کیتی کہ او دے گل نہیں بلکہ اونٹ بھی او دے واپس کر دتا. نور محمد دی وجہ نال علم ترا کیا محبوب تم نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر. تو حضور کی اولیت عظموں سے ہے. سب سے پہلے حضور کی ذات بابت کر رہے اس کے بعد آخر بھی حضور کی ذات بابت کر رہے ظاہر بھی حضور کی ذات بابت کر رہے باطن بھی حضور کی ذات بابرکت ہے. جس طرح اللہ کی یہ صفات ہے اسی طرح حضور کی یہ صفات ہے. اتنے لگ پتے جان گے آخر دے جدو پتہ چلیا کہ حضور دی ذات گرامی کی تھی حضور دا کی مقام ہے. لیکن افسوس حضور تا جان دے سارا کچھ آپ پہلے فرما گئے یارے گا. آپ فرمایا یا ابو بکر والذی بعثانی بالحق لم یعلمانی حقیقتا عزت غیر نبی. کہ ابو بکر مجھے قسم اس کی ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہ پہچانا. یا ابو بکر والذی بعثانی بالحق لم یعلمانی حقیقتا غیر نبی. کہ میری حقیقت میں میرے رب کا سوا کوئی نہیں جانتا. تے اس واسطے حضور دی حقیقت نو سمجھو انہاں دی اہمیت نو سمجھو اس ماہ مبارک دی برکت نو سمجھو 12 ربیع الاول والے دن نو سمجھو جس گھڑی سونا آیا اس دن دی افضلیت نو سمجھو. کہندے کہ لیلۃ القدر جڑی سب تو افضل ہے. محدث عاشق
وہ کہندے جس کڑی سونا آیا وہ دن افضل سبحان اللہ یہ تو اس امت نو خصوصیت دے دی لیلۃ القدر علی رات لیکن جس کڑی سونا اتنے آیا ہے وہ دن وہ کڑی وہ ہر چیز تو افضل اور اعلیٰ لہذا اتنے ملاؤت دیاں جیڑیاں بھی محفلہ ہوں کم سے کم امتی ہوں دے ناتے وہ دیتے محفلہ دے پہنچیا کرو گاج باج کے جایا بھی کرو مال بھی لایا کرو کھایا بھی کرو پیا بھی کرو یہ دوڑا ہی ذریعہ نجات اللہ پاک کی بارگاہ کی دعا ہے کہ حضور کا سچا سچا عاشق رسول منائے وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین سنتے پڑھنا